معزز سامعین، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جماعت مجاہدین پاکستان کے مرکزی رہنما جامعہ ابی بکر اسلامیہ گلشن اقبال کراچی کے نائب مدیر واجب الاحترام برادر محترم فضیلت الشیخ ضیاء الرحمان مدنی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی صاحب جمال ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ جمیل یحب الجمال کی وہ مثال ہے، اور پھر بالآخر اسے زوال ہے۔ تو تعریف تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بنتی ہے، کیونکہ کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ یہاں پر موجودگی کا سبب ایک ہی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ محبت، اس کا بڑا عظیم درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت چاہتے بھی ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا بڑا عظیم درجہ ہے، اور محبت جو ہے وہ اظہار چاہتی ہے، محبت اقرار چاہتی ہے، محبت بار بار اعادہ چاہتی ہے، محبت جو ہے وہ بڑا بسا اوقات لمبا سفر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے محبت کے لیے، اور محبت جو ہے وہ جان دینے کا بھی تقاضا رکھتی ہے اور جان لینے کا بھی تقاضا رکھتی ہے۔ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کی گئی ہیں۔ محبت اظہار چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا مجھے فلاں شخص سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اسے بتایا ہے؟ محبت اعادہ چاہتی ہے۔ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ اظہار محبت ہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور صرف یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، اس کی حقیقت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 50 نمازیں ہیں جو 5 بن گئیں، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 50 ہی ہیں،
اور اگر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو 25 سے 27 گنا تک پہنچ جاتی ہیں، اور اگر یہ مسجد اقصیٰ میں پڑھی جائیں تو 500 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھی جائیں تو 1000 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، اور اگر مسجد الحرام میں پڑھی جائیں تو 1,00,000 گنا تک بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ہم سے اظہار محبت چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اظہار محبت چاہتے ہیں، اور محبت سے زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ صرف ایک حدیث، اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وضاحت رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح محبت زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ اگر 3 خوبیاں کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں، 3 صفات کا وہ حامل ہو جائے، 3 جو ہے وہ عادتوں کو اپنا لے، تو پھر اس کا سفر جو ہے صبر کا سفر نہیں رہے گا، شکر کے سفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے دین پر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے، صبح کی نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ زنا نہ کیا جائے؟ تو دین پر عمل کرنا کچھ اس قدر آسان نہیں ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ صبر کی اقسام میں سے 2 قسمیں بیان کی گئی، لیکن یہ صبر کا سفر جو ہے شکر کے سفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور اس محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیج نظر آئیں، کمتر نظر آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہو، اس طرح کی محبت کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض محبتیں وحدانیت چاہتی ہیں، وحدانیت چاہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ وحدانیت چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو جو بھی معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت چاہتے ہیں۔ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک اکبر بھی ناگوار گزرتا ہے، شرک اصغر بھی ناگوار گزرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دنیا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اس درجے کے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیل بنا لیا ہے۔ اور خلیل ایسی محبت کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی چوں چرا نہ ہو، کوئی پس و پیش نہ ہو۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ سر جھکا چاہیے، قال اسلمت للہ رب العالمین، کہا ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے جھک گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا ہے اور حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ یہ جو نمازوں کا ذکر ہوا ہے، یہ جو ہے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 50 نمازیں فرض کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنا، سننے کے بعد کوئی پس و پیش نہیں ہے،
کوئی یہ دل میں خیال نہیں ہے کہ 50 نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، یہ کس طرح ادا کی جائیں گی۔ سمعنا و اطعنا، جو محبوب نے کہہ دیا ہے اسی رنگ میں رنگ جانا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا 50 نمازوں کا حکم سن کر۔ اور پھر یہ حکم سننے کے بعد 7ویں آسمان پر پہلی ملاقات جس نبی سے ہوتی ہے وہ ابراہیم خلیل سے ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا گزری ہے، کیا بیتی ہے، کیا داستان محبت ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آگے سے کوئی پسو پیش، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ابراہیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے درمیان میں کوئی خلا نہیں ہے، پسو پیش نہیں ہے، چوں چرا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف اور صرف تسلیم کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، چھٹے آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، بڑے محبوب پیغمبر ہیں، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ اس امت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے۔ جب یہ سنا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، کہا میری امت نے تو 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کس طرح پڑھے گی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بار بار رجوع کیا اور یہ 50 سے 5 ہوئی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ یہ 50 سے 50 تو ہوئی ہیں، 50 سے 5 تو ہوئی ہیں، لیکن میری بات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، میرے نزدیک یہ 50 ہی رہیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اظہار محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل بن جانا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وحدانیت چاہتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضرت عمر نے یہ کہا، اور میرا خیال ہے کہ غلط فہمی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بسا اوقات انسان اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دل میں جھانکا ہوگا تو انہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نظر نہیں آیا ہوگا۔ کہا اپنی جان سے بھی آپ کو چاہتا ہوں، کہا اب بات مکمل ہوئی ہے۔ تو اگر ایسی محبت ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی مشکل نہیں رہتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو یہ صدا لگایا کرتے تھے کہ بلال اذان دو، مجھے آرام چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے حضرت عائشہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجے قدم دیکھا کرتی تھی تو یہ کہا کیا آپ وہ شخصیت نہیں ہے جن کے سابقہ اور لاحقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے؟ کہا عائشہ یہ سوجے قدم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صبر کا سفر نہیں ہے، افلا اکون عبدا شکورا، یہ تو شکر کا سفر ہے، یہ تو شکر کا سفر ہے۔ پھر زنا چھوڑنا مشکل نہیں رہتا، پھر زنا چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ پھر یہ صدا آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیل منظور ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دوسری جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور یہ محبت ضمناً ہونی چاہیے، ذیلاً ہونی چاہیے، تحتاً ہونی چاہیے۔ خواہ والدین سے محبت ہو،
خواہ جو ہے اولاد سے محبت ہو، خواہ رشتہ داروں سے محبت ہو، خواہ دوست احباب سے محبت ہو، خواہ مسلمانوں سے محبت ہو، یہ ساری محبتیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور اس حد تک کیا جائے گا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ کہ اف بھی نہیں کہی جائے گی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جب بھی بات کی جائے گی تو قول کریم سے اور اچھی بات کی جائے گی۔ تو والدین سے بھی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر کفر سے اس طرح نفرت ہو جائے جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ محبت اگر ولا چاہتی ہے تو محبت جو ہے وہ برا بھی چاہتی ہے۔ محبت یہ چاہتی ہے کہ محبوب کی محبتوں سے محبت کی جائے، اور اسی طرح محبت یہ چاہتی ہے کہ محبوب کی عداوتوں سے عداوت کی جائے۔ تو کفر کی طرف لوٹنا اور گناہ کی طرف لوٹنا اس کو اس طرح ناگوار ہو جس طرح انسان کو آگ میں جھونک دیا جانا ناگوار ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو پھر یہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اللہ کی قسم، گستاخی جو ہے وہ کفار نہیں کرتے، گستاخیوں کا موقع مسلمان دیتے ہیں، گستاخیوں کا موقع مسلمان دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کما حقہ محبت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم ان محبتوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں، تو جرت ہی نہیں ہے کوئی زبان درازی کر سکے اللہ پر، اللہ کے رسول کے اوپر۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فساد جو ہے کفار کے اکٹھے ہونے سے، منافقین کے اکٹھے ہونے سے فساد نہیں پھیلتا، ہمارے جو ہے آپس میں دست و گریباں ہونے سے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ازحد توفیق عطا فرمائے، اور اس محبتوں کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔